अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़रमान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उन बातों के बारे में जानेंगे जो उसने अपने महबूब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मुक़द्दस की सूरत में नाजिल फरमाया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे, मस्जिद या दीनी काम में डोनेट करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदका, फितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन आप हमारे मदरसे, मस्जिद या दीनी काम में देना चाहें तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में आप डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। इनके नंबर और लिंक इस वीडियो की स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में है। आप जाएँ और जो भी अल्लाह के रास्ते में डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, युरीदुल्लाहु लियुबय्यिन लकुम व यहदियकुम सुननल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम व यतूब अलैकुम वल्लाहु अलीमुन हकीम। हज़रात मोहतरम, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह वाज़ेह कर दिया कि अल्लाह चाहता है तुम्हारे लिए अपने अहकाम की वजाहत फरमा दे और तुम्हें उन नेक लोगों के रास्तों पर चलाए जो तुमसे पहले गुजर चुके हैं और तुम्हारे ऊपर रहमत के साथ रुजू फरमाए, और अल्लाह खूब जानने वाला और बड़ी हिकमत वाला है। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वल्लाहु युरीदु अन यतूब अलैकुम व युरीदुल्लज़ीना यत्तबिऊन अश-शहवाति अन तमीलु मैलन अज़ीमा। और अल्लाह तुम पर मेहरबानी फरमाना चाहता है और जो लोग ख्वाहिशात नफसानी की पैरवी कर रहे हैं वो चाहते हैं कि तुम राह रास्त से भटक कर बहुत दूर चले जाओ। आगे अल्लाह ने फरमाया, युरीदुल्लाहु अन युखफ्फिफ अन्कुम व खुलिक़ल इंसानु ज़ईफ़ा। और अल्लाह ये भी चाहता है कि तुमसे बोझ को वो हल्का कर दे और इंसान बड़ा कमज़ोर पैदा किया गया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिलबातिल इल्ला अन तकूना तिजारतन अन तरादिम मिनकुम वला तक़्तुलू अनफुसकुम इन्नल्लाह काना बिकुम रहीमा। ऐ ईमान वालो, तुम एक दूसरे का माल आपस में नाहक तरीके से ना खाओ सिवाय इसके कि तुम्हारी बाहमी रजामंदी से कोई तिजारत हो, कोई बिजनेस हो, और अपनी जानों को मत हलाक करो। बेशक अल्लाह तुम पर मेहरबान है, तुम पर वो मेहरबानी करना चाहता है। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वमन यफ़अल ज़ालिका उद्वाना व ज़ुल्मन फसौफा नुस्लीहि नारा व काना ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा। और जो कोई ताअद्दी और जुल्म से ऐसा करेगा, यानी अल्लाह की नाफरमानी करेगा, तो हम अनक़रीब उसे दोज़ख की आग में डाल देंगे और ये अल्लाह पर बिल्कुल आसान है। इन तजतनिबू कबाइरा मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यआतिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा। हज़रात मोहतरम, इसमें भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह वाज़ेह कर दिया कि अगर तुम कबीरा गुनाहों से जिनसे तुम्हें रोका गया है बचते रहो तो हम तुमसे तुम्हारी छोटी बुराइयाँ खुद ब खुद मिटा देंगे और तुम्हें इज़्ज़त वाली जगह में दाखिल फरमाएंगे, यानी जन्नत में। आगे अल्लाह ने फरमाया, वला ततमन्नौ मा फ़द्दलल्लाहु बिही बअदकुम अला बाद लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा इक्तसबू वलिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा इक्तसबना वस्अलुल्लाह मिन फ़द्लिही इन्नल्लाह काना बिकुल्लि शैइन अलीमा। और तुम उस चीज़ की तमन्ना ना किया करो जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम में से बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी है। मर्दों के लिए उसमें से हिस्सा है जो उन्होंने कमाया और औरतों के लिए उसमें से हिस्सा है जो उन्होंने कमाया, और अल्लाह से उसका फ़ज़ल मांगा करो। बेशक अल्लाह हर चीज़ को खूब जानने वाला है। आगे अल्लाह ने फरमाया, वलिकुल्लिन जअलना मवालिया मिम्मा तरकल वालिदाने वलअक़रबूना वल्लज़ीना अक़दत ऐमानुकुम फ़ातूहुम नसीबहुम इन्नल्लाह काना अला कुल्लि शैइन शहीदा। और हमने सबके लिए माँ बाप और करीबी रिश्तेदारों के
چھوڑے ہوئے مال میں حقدار یعنی وارث مقرر کر دیے ہیں، اور جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے سو انہیں ان کا حصہ دے دو۔ بے شک اللہ ہر چیز کا مشاہدہ فرمانے والا ہے، وہ ہر چیز جانتا ہے۔ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو، تم جو کچھ بھی اس دنیا میں کرو گے، وہ سب کچھ اللہ رب العزت جانتا ہے اور ہر چیز کا وہ حساب لے گا۔ حضرات محترم، یہ قرآن مقدس کا چند لفظوں میں ٹرانسلیشن تھا۔ اب ہم انشاءاللہ اس کے ایکسپلینیشن اور اس کی تشریح کے بارے میں جانیں گے کہ آخر اللہ نے ان آیتوں میں ہم سے کیا فرمایا ہے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے ابتدائی آیتوں میں فرمایا اللہ تمہارے لیے وضاحت سے احکام بیان کرنا چاہتا ہے۔ حضرات محترم، اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام کے تمام احکام شریعہ بیان کر دیے اور حلال کو حرام سے متمیز کر دیا اور اچھے اور نیک کام کو برے اور قبیح کام سے ممتاز کر دیا۔ پھر فرمایا اور تمہیں ان لوگوں کے راستے پر چلانا چاہتا ہے جو گزر چکے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ تم سے پہلے جو نیک، صالحین اور حق پرست لوگ گزرے ہیں، اللہ رب العزت نے تمہارے سامنے ان کی سیرتیں بیان کر دی ہیں تاکہ تم حق کی اتباع کرو اور باطل سے اجتناب کرو۔ پھر فرمایا اللہ تمہاری توبہ قبول کرنا چاہتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے بیان کیے ہوئے احکام شریعہ پر عمل کرنے میں اور اہل حق کی اتباع کرنے میں اگر تم سے کوئی تقصیر یعنی کوئی غلطی یا کوئی ذاتی کمی ہو جائے تو اللہ رب العزت سے استغفار کرو، اللہ رب العزت سے توبہ کرو۔ اللہ رب العزت توبہ کو قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ تمہاری توبہ قبول کرنا چاہتا ہے، اور جو لوگ خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں وہ تمہیں سیدھی راستے سے بہت دور ہٹا دینا چاہتے ہیں۔ حضرات محترم، خواہش نفس کی پیروی کرنے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو یہ چاہتے تھے کہ زنا حلال ہو جائے یا بعض محرمات حلال ہو جائے۔ حضرات محترم، مجاہد نے کہا کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو یہ چاہتے تھے کہ تم زنا کرو۔ بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد یہودی ہیں، وہ اللاتی بہنوں سے نکاح کو جائز قرار دیتے تھے اور وہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمان بھی ایسا کرے۔ ابن زید نے کہا کہ اس سے مراد اہل باطل ہیں، وہ چاہتے تھے کہ تم اللہ کے دین کو چھوڑ کر ان کی پیروی کرو۔ حضرات محترم، یہود و نصارہ اور مجوسی یہ چاہتے تھے۔ علامہ ابو اللہ سمرقندی حنفی جو لکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہودی، عیسائی، مجوسی یعنی آگ کی پوجا کرنے والے یہ چاہتے تھے کہ تم کوئی بہت بڑا گناہ کر بیٹھو، کیونکہ بعض کافر جو ہے، بعض غیر مسلم جو ہے، وہ اللاتی بہنوں، بھتیجیوں اور بھانجیوں سے نکاح کو جائز کہتے تھے، اور جب اللہ نے مسلمانوں پر یہ رشتے حرام کر دیے تو انہوں نے کہا کہ خالہ اور پھوپھی محرم ہیں، جب تم ان کی بیٹیوں سے نکاح کو جائز کہتے ہو تو بھائی اور بہن کی بیٹیوں سے نکاح کو جائز کیوں نہیں کہتے؟ اور ایک قول یہ کہ یہودی یہ چاہتے تھے کہ تم سے کوئی بڑا بھاری گناہ ہو جائے۔ حضرات محترم، اس آیت میں ایسے تمام لوگ داخل ہیں جو اپنی عقل سے احکام شرع پر اعتراض کرتے ہیں۔ مثلا مردوں جتنے بھی یہودی تھے، عیسائی تھے یا مجوسی تھے، یہ سب لوگوں کی جو خواہش تھی وہ یہی تھی کہ مسلمانوں کو راہ راست سے بھٹکا دیا جائے۔ اس کا اگزامپل یہ ہے کہ مردوں کو عورتوں کے مساوی کیوں نہیں رکھا؟ نابالغ لڑکی کا نکاح کرنا کیوں جائز ہے؟ یتیم جو پوتے ہوتے ہیں، یتیم پوتے کو دادا کی میراث سے ترکہ کیوں نہیں ملتا؟ تجارتی سود تو نفع کا متبادل ہے، اس کو کیوں حرام کیا گیا؟ اسی طرح پردہ کی قیود سے عورتوں کا حق جو ہے، حق آزادی جو ہے، یہ مجروح ہوتا ہے۔ موسیقی تو روح کی غذا ہے، اس کو کیوں ناجائز کیا گیا؟ اس قسم کے تمام احکام کو ملا کر رجعت پسندی اور فرسودگی قرار دیتے ہیں وہ لوگ، اور بعض لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ عورت کو طلاق کا حق کیوں نہیں ہے، اور عورت کو بیک وقت 4 خاوندوں سے نکاح کی اجازت کیوں نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرات محترم، اس طرح کے ان کے خیالات تھے کہ مسلمانوں کو انہی
باطل خیالات کے ذریعے ان کو گمراہ کر دیا جائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اور تم سے مشکل احکام کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہے اللہ رب العزت، کیونکہ انسان کو اللہ نے کمزور پیدا کیا ہے۔ حضرات محترم، شریعت کا مزاج آسان احکام میں بیان کرنا ہے، نہ کہ مشکل۔ حضرات محترم، اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر آسانی کر کے ضرورت کے وقت باندیوں سے نکاح کرنا ان کے لیے جائز قرار دیا، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے آسان احکام مشروع کیے ہیں۔ ایسے سخت اور مشکل احکام کا ہم کو مکلف نہیں کیا جیسے مشکل احکام بنی اسرائیل کو پر نازل ہوا تھا اور ان کو مکلف کیا تھا۔ ہمارے لیے تمام روئے زمین پر نماز پڑھنے کو جائز قرار دیا، اور خصوصاً مسجد میں نماز پڑھنے کا مکلف ہمیں نہیں کیا۔ پانی نہ ملنے یا پانی پر قدرت نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے لیے تیمم کو جائز کر دیا۔ قربانی کو کھانا اور مال غنیمت ہمارے لیے حلال کر دیا۔ گناہ کے لیے استغفار اور توبہ رکھی۔ بنی اسرائیل کی شریعت کی طرح یہ نہیں فرمایا کہ تم ایک دوسرے کو قتل کرو تو تمہاری توبہ قبول ہوگی۔ سفر اور بیماری میں روزہ نہ رکھنے کی رخصت دی، نیز سفر میں 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت کر دیا۔ غرض کے پچھلی شریعتوں میں جو مشکل احکام دے وہ ہمارے لیے ہمارے رب نے آسان کر دیے۔ اللہ رب العزت نے اس طرح کے اور بھی کئی سارے مقام پہ فرمایا۔ ایک مقام پہ فرمایا وہ نبی امی ان سے مشکل احکام کا بوجھ اتارتے ہیں اور ان کے گلے کے طوق ان سے نکال کر دور کرتے ہیں۔ حضرات محترم، اسی طرح امام محمد بن اسماعیل بخاری روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم آسانی کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو، مشکل میں ڈالنے کے لیے نہیں بھیجے گئے۔ اسی طرح امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی یعنی امام ترمذی روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی 2 کاموں میں سے کسی ایک کا اختیار دیا جاتا تو آپ زیادہ آسان کو اختیار فرماتے، بشرطے کہ وہ گناہ نہ ہو، یعنی گناہ نہیں ہوتا، دونوں ہی کام جائز یا ثواب والا ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جو سب سے آسان رہتا اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کرتے تھے، اور یہی امت کے لیے درس بھی ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح جب کسی مسئلے میں علماء اور فقہا کے مختلف قول ہوں تو مفتیان کرام کو اس قول پر فتویٰ دینا چاہیے جو مسلمانوں کے لیے آسان ہو۔ ہمارے امام، ہم سب کے امام، اماموں کے امام حضرت امام ابو حنیفہ جو کہ امام الائمہ ہیں، انہوں نے اپنے مسائل کو یعنی جو انہوں نے شریعت کے مسائل مستنبط کیے ہیں ان کو آسان سے آسان طریقے سے امت تک پہنچایا ہے، اور اللہ رب العزت کی اس آیت کو اپنے لیے مشعل راہ بنایا ہے جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے اور اللہ تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا۔ جبکہ باقی ائمہ یعنی امام احمد بن حنبل، امام مالک اور امام شافعی کے اگر مسالک کو دیکھا جائے تو ان کے مسلک میں بعض احکام میں بہت زیادہ سختی ہے، جبکہ انہوں نے بھی شریعت یعنی قرآن و حدیث کے مطابق ہی مسائل کا استنباط کیا ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ نے شریعت کے وہ تمام مسائل جو قرآن و حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال اور اللہ رب العزت کے احکام کے تحت آسان سے آسان کر کے امت کے سامنے پیش کیا ہے تاکہ امت کے لیے وہ بھاری اور مشکل نہ رہے۔ حضرات محترم، امام احمد رضا قادری جو کہ ہم سب کے امام اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ، وہ لکھتے ہیں کہ مقاصد شرع سے ماہر خوب جانتا ہے کہ شریعت مطہرہ جو ہے وہ آسانی اور تخفیف پسند فرماتی ہے، نہ معاذ اللہ تشدید و تضییق یعنی سختی اور تنگی اس کو پسند نہیں کرتی، لہٰذا جہاں ایسی دقتیں واقع ہو جائیں علماء کرام انہی روایات کی طرف لے کر جائے جن کی بنا پر مسلمان تنگی سے بچ سکے۔ اسی طرح ہمارے دور میں آج کل بعض مفتیوں کی روش اس کے برعکس ہے، لاؤڈ اسپیکر پر نماز پڑھانے کو ناجائز کہتے ہیں، ریڈیو اور ٹی وی کا اعلان پر روزہ اور عید کو ناجائز کہتے ہیں، اسی طرح ایلوپیتھک اور ہومیوپیتھک دواؤں سے علاج کرنے اور پرفیوم لگانے کو حرام کہتے ہیں، اسی طرح کالر والی قمیص کو بھی حرام کہتے ہیں۔ جس عورت کا خاوند جو ہے وہ لاپتہ ہو اس کو
70 या 90 साल से पहले निकाह करने की इजाज़त वो लोग नहीं देते। जिस औरत का खाविंद उसको तलाक ना दे और ना खर्च दे और अदालत इस बिना पर उसका निकाह फस्ख कर दे तो उसको दूसरी जगह निकाह की इजाज़त नहीं देते। नमाज में अगर सजदे में उंगलियों के पेट जो है वो ज़मीन से ना लगे तो कहते हैं नमाज फासिद हो गई। इसी तरह और बहुत से मामलात में सख्त और मुश्किल अहकाम को लोग बयान करते हैं, जबकि इसके बिलमुकाबिल आसान अहकाम और दलाइल भी फ़ुक़हा की इबारात से साबित हैं। इसीलिए हमें चाहिए कि हम लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, लोगों के लिए मुश्किलें ना पैदा करें और हमेशा हम शरीयत मुताहरा में कुरान और हदीस के मुताबिक उन्हीं मामलात को लोगों तक पहुँचाए जो आसान से आसान हो। और आसान से आसान का मतलब ये नहीं है कि हम लोगों को नमाज छोड़ने की इजाज़त दे दें। आसान से आसान का मतलब ये है कि हम फ़राइज़ व वाजिबात और अल्लाह और रसूल के अहकाम पर अमल करने में सबसे आसान तरीका जो है उसके तहत हम अल्लाह और रसूल की फरमाबरदारी करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।